مقداد بن عمرو فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا سرکار سے کہ سرکار ارائیت ان اختلفت انا ورجل من المشرکین ضربتین، میرا بھی مشرکین میں سے ایک فرد کا باہم مقابلہ ہوا کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا، میں نے اس پر حملہ کیا، اور اس کے بعد ضربنی، اس نے میرے اوپر حملہ کر کے ابانا یدی میرے ہاتھ کو بدن سے الگ کر دیا، جدا کر دیا، اور مجھے موقع ملا اس پر حملہ کرنے کا، بدلہ لینے کا، تو اس موقع پر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، دونوں کا آمنا سامنا ہوا، میرا اور ایک کافر کا، مشرک کا، دونوں نے مقابلہ کیا، مقابلے میں اسے تھوڑی دیر کے لیے کامیابی ملی، اس طور پر کہ اس نے مجھ پر حملہ کر کے ابانا یدی میرا ہاتھ بدن سے الگ کر دیا، اور جب مجھے تلوار چلانے کا موقع آیا، حملہ کرنے کا وقت آیا میرا، تو فوراً اس نے اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے وہ ہو گیا مسلمان۔ اب میں اس شخص کو بدلے میں قتل کر سکتا ہوں کیا، یا اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا پڑے گا کیا؟ اقتلہ ام اترکہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے شخص کو میں قتل کر سکتا ہوں کیا، چھوڑ دوں؟ اعلیٰ سرکار نے فرمایا اترکہ، بل اترکہ، بلکہ اس کو چھوڑ دو، یعنی اس پر حملہ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار وقت ابانا یدی، اس نے میرا ہاتھ بدن سے الگ کر دیا، سخت حملہ کیا اس نے، تب بھی میں چھوڑ دوں کیا، اس کو بدلہ نہ لوں کیا؟ اعلیٰ سرکار نے فرمایا نام، ہاں، اب بھی تمہیں اجازت نہیں کہ تم اس سے بدلہ لے سکو، اس لیے کہ ان قتلتہ فانت مثلہ قبل ان یقولها وَهُوَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ، اگر تم نے اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اسے قتل کر دیا تو انت مثلہ، تو تم اس کے جیسا ہو جاؤ گے، قبل ان یقولها، اس شخص کے کلمہ پڑھنے سے پہلے جو حیثیت تھی وہ حیثیت تمہاری اب ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ کافر تھا، مشرک تھا، اور مشرک اور کافر واجب القتل ہیں، مباح الدم ہیں، اسے قتل کرنے کی وجہ سے قصاص کسی سے لیا نہیں جائے گا، دیت یا خوبہ کا وصول نہیں کریں گے۔ تو اب اگر تم نے اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مطلب یہ کہ وہ کیا بن گیا، مسلمان بن گیا، اب تم نے اسے قتل کر دیا تو مسلمان کو ناحق قتل کرنے والے ہو گئے، اور جب تم ناحق قتل کرنے والے ہو گئے تو اب تم مباح الدم ہو گئے، تمہیں قصاص میں مسلمان کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے قصاص میں تمہیں قتل کیا جا سکتا۔ پہلے وہ مباح الدم تھا، جائز القتل تھا، کب تک؟ جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ محفوظ ہو گیا، معصوم ہو گیا، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو اب محفوظ ہو گئے۔ اب اس کو تم نے قتل کیا تو اس کا مطلب ہوا کہ تم نے ناحق مسلمان کو شہید کیا ہے، اس لیے تمہیں قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ تو پہلے وہ مباح الدم تھا، اب تم مباح الدم بن گئے، اور وَهُوَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ، اور وہ تمہارا مرتبہ یا تمہاری جگہ لے لے گا، قبل ان تقتلہ، تمہارے قتل کرنے، اس کو قتل کرنے سے پہلے، یعنی جیسے وہ اس کو قتل کرنے سے پہلے تم کیا تھے، محفوظ الدم تھے اور واجب الاحترام تھے، تمہارا خون حلال نہیں تھا، اب اس کا خون حلال نہیں رہا، اس لیے کہ اس نے کیا پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اب وہ مباح الدم نہیں رہا، واجب الاحترام رہا، جائز القتل نہیں رہا، محفوظ الدم رہا۔ ایسے شخص کو تم قتل کر کے تم کیا بن جاؤ گے، جائز القتل، مباح الدم بن جاؤ گے۔ تو اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے
کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے آدمی کیا بن جاتا ہے؟ مسلمان بن جاتا ہے۔ ما یقول الرجل به مسلما، امام طحاوی نے ترجمہ قائم کیا، باب رکھا، عنوان قائم کیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اختیار کرنے سے ایک شخص کیا کہلا سکتا ہے؟ مسلمان۔ یعنی مسلمان کی پہچان کیا ہے، مسلمان کی شناخت کیا ہے، کس سے آپ پہچانیں گے کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے، وہ کون چیزیں ہیں؟ مثلا حدیث نے آپ کو بتا دیا کہ ایک چیز وہ ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے کوئی کافر یا مشرک کیا بن جائے گا؟ مسلمان۔ وہ ہے لا الہ الا اللہ کا پڑھ لینا۔ حضرت نعمان بن عمرو بن عوص فرماتے ہیں کہ اخبرہ ان اباہ اوس، کہ ان کے والد حضرت اوس نے بتایا انہیں کہ وہ فرماتے ہیں انا لقعود عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصفۃ، کہ ہم سرکار کی خدمت میں حاضر تھے صفہ میں، اور وہو یقص علینا، سرکار قصے سنا رہے تھے، یذکرنا، ہمیں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، یقص علینا و یذکرنا، گزشتہ زمانے کے واقعات کو سنا کر کے ہمیں تذکیر کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، عبرت دلا رہے تھے۔ تو اسی دوران اتاہ رجل، ایک صاحب آئے، اس اتاہ رجل، ایک صاحب آئے اور فسارہ، انہوں نے سرکار کے ساتھ سرگوشی کی، آہستہ آہستہ گفتگو ان صاحب نے کی، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ فقال، سرکار نے فرمایا اذهبوا فاقتلوه، جاؤ اور اس کو پکڑ کر کے قتل کر دو۔ صحابہ سے فرمایا، ایک ترجمہ فقال اذهبوا کا، اذهبوا کا مخاطب موجود صحابہ ہیں جیسے حضرت اوس ہیں اور صحابہ ہیں مراد، اور اقتلوه کی ضمیر کا مرجع وہ شخص جو حاضر ہو کر کے سرکار کے ساتھ اس نے سرگوشی کی تھی۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ اس اتاہ رجل فسارہ، ایک صاحب آئے اور انہوں نے سرگوشی کی، اور کسی شخص کے بارے میں انہوں نے خبر دی کہ فلاں شخص ایسا ایسا ہے، تو سرکار نے خود ان صاحب سے فرمایا کہ جاؤ اور اقتلوہ، اس شخص کو جس کے بارے میں تم نے گفتگو کی مجھ سے، اسے قتل کر دو۔ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ فلما ولى الرجل، تو سرکار نے تو حکم دیا اذهبوا فاقتلوه، جا کر کے مار دو اسے۔ وہ شخص چلے گئے، وہ صاحب چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد تھوڑی دور گئے کہ دعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بلا بھیجا سرکار نے ان صاحب کو بلائے اور پھر پوچھا اما تشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو لا الہ الا اللہ کی؟ قال الرجل، تو ان صاحب نے عرض کیا نعم، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا کہ اذهبوا فخلوا سبیلہ، اب اس کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فإنی أمرت أن أقاتل الناس، اس لیے کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی کی گئی کہ میں لوگوں سے کرتا رہوں جہاد حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ کر لے شہادتین کا اقرار۔ ثم، اگر اقرار کر لیتے ہیں تو یحرم دماؤہم و اموالہم، ان کی جان بھی محفوظ رہ جائے گی، ان کا مال بھی محفوظ رہ جائے گا، یعنی وہ محفوظ الدم ہو جائیں گے، ان کی عزت و عصمت اور عزت و آبرو محفوظ رہے گی، الا بحقھا، مگر اس کے حق کے مطابق۔ یعنی مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے تو قصاص میں اس قاتل مسلمان کو قتل کیا جائے گا، اب اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اب پہلے تک وہ محفوظ الدم تھا، اب مباح الدم بن جائے گا، واجب الاحترام تھا، اب واجب القتل بن جائے گا۔ اور اسی طرح مثلا ایک مسلمان کا مال محفوظ ہے، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کا مال لوٹ لیا، دبا لیا، تو اب دبا لینے والے، لوٹ لینے والے کے پاس سے وہ مال چھین کر کے اس کے حوالے کیا جائے گا، الا بحقھا کا یہ مطلب ہے۔ تو اب اس روایت میں بھی آیا کہ ان صاحب نے آ کر کے سرگوشی کی
ان کے چلے جانے کے بعد صحابہ سے سرکار نے فرمایا کہ جا کر کے اسے مار دو، قتل کر دو۔ پھر اس کے بعد سرکار نے ان کو بلا بھیجا، پوچھا کہ تم شہادتین کا اقرار کرتے ہو کیا، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو کیا؟ انہوں نے اقرار کیا تو سرکار نے فرمایا کہ اب قتل کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی شخص محفوظ الدم ہو جاتا ہے، مباح الدم نہیں رہتا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ ما یقول الرجل به مسلما، وہ چیز کہ جس کے اختیار کرنے سے آدمی مسلمان کہلائے گا وہ ہے لا الہ الا اللہ کا پڑھ لینا۔ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے تک لوگوں کے ساتھ مجھے قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی فوج نے حملہ کیا کسی علاقے پر کفار کے اور وہاں رہنے والوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب جنگ روک دی جائے گی، جنگ بندی ہو جائے گی۔ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، فمن قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، عصم منی مالہ و نفسہ، اس نے اپنے آپ اپنے مال کو بھی اپنی جان کو بھی مجھ سے کر لیا محفوظ، الا بحقہ، مگر اس کے حق کے مطابق، یعنی اس نے ناحق مال لوٹا تھا اب اس کا مال لوٹ کر کے حاصل کر کے اس شخص کو دیا جائے گا۔ اس نے کسی کی جان لینی تھی تو اس کی جان لے لی جائے گی قصاص میں، دیت میں۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، دنیاوی اعتبار سے تو یہ ہوگا کہ قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا، قاتل سے خون بہائے اپنے لیا دیت وصول کر لی جائے گی، لٹیرے سے مال لے کر کے واپس حوالے کر دیا جائے گا، یہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، پھر بھی اللہ اس سے ضرور کیا کریں گے، پوچھ گچھ کریں گے۔ تو اس روایت میں بھی یہ سمجھ میں آیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے آدمی کیا بن جاتا ہے، مسلمان۔ تو ما یقول الرجل به مسلما، وہ اسباب یا وہ بنیادیں یا وہ چیزیں جن کو اختیار کرنے سے آدمی مسلمان کہلاتا ہے، اس میں سے ایک کیا بھی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا۔ قال ابو جعفر فقد ذهب قوم الى ان من قال لا الہ الا اللہ فقد صار بها مسلما له ما للمسلمین وعلیہ ما علی المسلمین۔ تو ان روایتوں سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ اور فقہا میں سے ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، سارا بہا مسلما، محض لا الہ الا اللہ پڑھنے سے وہ بن جائے گا مسلمان، اور جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو عام مسلمانوں کو جو سہولتیں دارالاسلام میں ملتی ہیں اس کو بھی وہ ملے گی، اور عام مسلمانوں کے اوپر جو احکامات نافذ ہوں گے وہ بھی اس کے اوپر نافذ ہوں گے۔ کوئی فرق مسلمانوں، پرانے مسلمانوں پر یا قدیم الاسلام لوگوں کے مقابل کے اور اب نو مسلم جدید الاسلام کے درمیان کوئی فرق و امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ قد صار بها مسلما له ما للمسلمین وعلیہ ما علی المسلمین، مسلمانوں کو جو سہولتیں ملیں گی بیت المال سے، ان تمام سہولتوں کا حق اسے بھی ملے گا، تمام فائدے وہ بھی اٹھائے گا، علیہ ما علی المسلمین، اور مسلمانوں کے اوپر جو باتیں لازم آتی ہیں اس شخص پر بھی، نو مسلم اور جدید الاسلام پر بھی وہ تمام چیزیں ہوں گی لازم۔ اور وحتجوا فی ذلک بہذہ الآثار، اور اپنے اس مذہب کو ثابت کرنے کے لیے ان حضرات ائمہ نے یا ان حضرات فقہا نے ان روایتوں سے استدلال کیا جس میں آپ نے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے کافی قرار دیا محض کیا پڑھ لینے کو، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو یا سارا بھی مسلمان وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روایتیں یہی بتاتی ہیں۔ في ذلك آخر فقال الله ولا حيث لكم في هذه الحديث لأن رسول الله